ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے۔ بیٹا آپ لوگوں کی خدمت میں یہ شعر پیش ہے۔ بچوں سے ایک گزارش یہ کروں گا، پہلے تو ان کی خدمت میں مبارکباد، بڑے ہی نڈر انداز میں، بہترین انداز میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ غلطیاں یا پھر اٹکیاں جو بولنا چاہیے وہ ہوتی رہتی ہیں، ہم پڑھیں گے تو ہمارے کو بھی ہوتا، نماز پڑھتے پڑھتے جب جاتے پیچھے سے لقمے ملتے ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پڑھنے کا انداز ہے، لہجہ ہے اور نڈر پن ہے، یہی دیکھا جائے گا عام طور پہ۔ دو باتیں، ایک بات یہ ہے بیٹا، کبھی بھی اس انداز کے مقابلے میں شریک ہونا ہو، شرکت ہو رہی ہو یا شرکت کی سعادت مل رہی ہو، کبھی دل میں یہ بات نہ لائیں کہ اتنا انعام رکھا گیا ہے، چلو کوشش کریں گے، بالکل بھی نہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے ہم شرکت کریں گے، اچھے سے اچھے انداز میں مظاہرہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ انعام یہ ثانوی چیز ہے، ملنا ہے ملے گی، انعام ملنا ہے ملے گا، نہیں ملنا ہے نہ ملے گا، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی اگر 25 بچے شریک ہو رہے ہیں تو کسی ایک کے دل میں باقی ساتھیوں کے سلسلے میں یہ گمان نہ آئے، یہ بات دل میں نہ آئے کہ انہوں نے ایسا پڑھا ہے چلو میں ایسا پڑھوں گا، سینہ ٹھونکتے ہوئے تھوڑا سا تکبرانہ انداز میں کبھی کبھی ایسا ذہن بن سکتا ہے۔ اس سے بہت بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں 1990 میں 1990 میں کالی کٹ مجھے بھیجا گیا تھا دارالعلوم سبیل الرشاد کی طرف سے حفظ کے مقابلے کے لیے۔ آپ لوگ بیٹا اس وقت دنیا میں نہیں تھے، آپ کے ابا وغیرہ کے واسطے لڑکی ڈھونڈی جاتی تھی اس وقت میں، تو کالی کٹ کا اس وقت کا مقابلہ بہت بڑا مقابلہ اور آل انڈیا لیول کا بڑا مقابلہ ہوتا تھا۔ اس میں الحمدللہ سبیل الرشاد سے مجھے بھیجا گیا، انعام وغیرہ تو بہرحال نہیں ملا، بس اپنی جگہ۔ لیکن جو اصل میں بات سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک صاحب پڑوسی کسی ریاست کے تھے، عجیب سا جملہ تھا ان کا، میرے بازو تشریف فرما تھے، وہ ان کا نام پکارا گیا، انہوں نے بڑے ہی تکبرانہ انداز میں جملہ ادا کیا، ابھی ہم آپ کو بندر ناچ نچائیں گے۔ مجھے جملہ ابھی بھی یاد ہے 35 سال کے بعد۔ آپ کو یعنی حکم حضرات کو دیکھتے ہوئے ان کی زبان سے یہ نکل رہا تھا کہ ہم آپ کو بندر ناچ نچائیں گے۔ بہاری جملہ تھا غالباً، یہ مجھے بولنے میں کوئی تردد نہیں ہے۔ تو اسٹیج پر گئے، کئی سوالات کے جوابات انہوں نے دیے، لیکن ایک حکم محترم نے ان سے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ سورت پڑھنے کے لیے کہا۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ ہے کہ اچھے جواب دینے والا وہ نوجوان قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ میں آ کر اٹک گیا اور بالکل بھی نہیں پڑھ سکا۔ اس کے تکبر کا تو وہاں پر جو ہے نا جنازہ نکل گیا پوری طریقے سے۔ تو بہرحال میں ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے گزارش کروں گا بیٹا، کبھی کوئی ایسی بات دل میں نہ آئے جس سے اپنے آپ کو اپنی دوسروں کے مقابلے میں خود کو بڑا کر سمجھیں، ایسا دل میں ہمارے کوئی جذبہ نہ آنے پائے۔ بھائی دوسری بات، قرآن کریم سے ہماری کتنی محبت ہے، کتنا شغف ہے، کتنا لگاؤ ہے۔ طلبہ کے درمیان بیٹھے ہوئے اکا دکا چاول میں نمک کی طرح جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ محبوب نگر اتنا بڑا شہر ہے اور یہ پروگرام اتنی کوششوں اور محنتوں کے بعد رکھا گیا۔ محبوب نگر کی عوام امٹ کر آنا چاہیے تھا، قرآن سے محبت سے متعلق
مگر کتنے افسوس کی بات ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ، مہمان خصوصی گزارش 51 منٹ مجھے دے دیا گیا ہے. ایک واقعہ پتہ نہیں کہاں کا ہے. ایک مولانا صاحب کسی گاؤں میں پہنچ کر وہاں قرآن سنایا کرتے تھے رمضان میں، اور گاؤں والوں کی عادت یہ تھی کہ روزانہ ایک گھر میں ان کی دعوت ہوتی تھی. ایک مرتبہ ایک گھر والوں نے انہیں بلایا مغرب بعد کھانا کھلانے کے لیے. وہاں تشریف لے گئے، کھانا وغیرہ کھایا انہوں نے اور وہاں سے تشریف لے گئے. کچھ دیر کے بعد گھر والے جب اس کمرے میں جہاں مولانا صاحب تشریف لائے تھے وہاں انہوں نے دیکھا کہ کچھ پیسے ہم نے یہاں رکھے تھے، ایک بڑی رقم، وہ نظر نہیں آ رہی کہاں گئی. ادھر دیکھا ادھر دیکھا، ادھر ڈھونڈے ادھر ڈھونڈے، کہیں وہ پیسے نہیں مل رہے. تو سیدھے سیدھے اب بات ہے، بشر ہے، بات تو یہی ذہن میں آئی کہ شاید مولانا صاحب مسکرا دیے ہیں. مسکرانا جو ہے نا بہت سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے ڈائری میں، کوثر کی ڈائری میں. تو خیر کیا بولیں گے، وہ لوگ جو ہے نا بہت زیادہ متفکر ہوئے اور ان مولانا صاحب سے متعلق یہی ان کا خیال بن گیا کہ یہ ہمارے پیسے اتنی بڑی رقم جو ہے مولانا ہی لے کر گئے. پوچھنا کیسا مگر، پوچھے تو عزت ہماری بھی جاتی ہے، اگر خدا نہ خواستہ لیے ہیں تو ان کی بھی عزت جاتی. قرآن سنانے آئے بیچارے. بہرحال بات آئی گئی ہو گئی، انہوں نے صبر کر لیا. چلو مولانا صاحب لیے ہوں گے تو غریب آدمی ہیں بیچارے، ان کے استعمال میں آ جائیں گے، خاموشی اختیار کر لیے. اگلے سال جب قرآن سنانے کے لیے پھر وہ گاؤں آئے تھے تو اس وقت میں ان کے دل میں غصہ تھا گھر والوں کے کہ بھائی پیسے ہمارے گئے تھے، مولانا ہی لیے ہوں گے، ذہن میں تھا. لیکن چونکہ رواج تھا کہ کھانے کے لیے روزانہ ایک گھر میں بلانا ہے تو ان کی بھی باری آئی اور ان کو بلایا گیا. دوبارہ وہ مولانا صاحب اگلے سال ان کے گھر میں آئے کھانا کھانے کے لیے. تو ڈرتے ڈرتے گھر والوں نے کھانا کھلانے کے بعد ان سے بادر ہو کر پوچھا، مولانا صاحب برا بالکل بھی نہیں ماننا، ایک بات ہم پوچھنا چاہتے ہیں. مولانا صاحب بولے بالکل فرمائیے. تو گھر والوں نے کہا کہ حضرت گزشتہ آپ جب تشریف لائے تھے، ہم نے جب آپ کی دعوت کی تھی تو یہاں ہم نے اتنی رقم یہاں رکھی ہوئی تھی، وہ رقم آپ کے جانے کے بعد ہمیں ملی نہیں. مولانا صاحب ہم آپ کو بولنا تو نہیں چاہتے لیکن ایسا ہمیں اندازہ ہوا کہ آپ نے وہ رقم شاید اٹھا لی ہو، اس لیے آپ سے یہ تذکرہ ہم اس سال کر رہے ہیں. اگر آپ نے وہ پیسے لیے ہوئے ہیں تو بتا دیجئے ہمیں. مولانا صاحب نے کہا کہ گزشتہ جب میں آیا تھا تو بالکل یہاں پیسے رکھے ہوئے تھے اور ہوا سے وہ ادھر ادھر اڑ رہے تھے. مولانا کیا بات ہے؟ بولے اللہ کے بندو، پیسے ادھر ادھر اڑ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ پیسے ادھر سے ادھر ہو کر جو ہے نا مطلب یہ کہ گم ہو جائیں گے، اس لیے مکمل تھا کہ آپ لوگ کل پرسوں ترسوں جب بھی قرآن اٹھائیں گے پڑھنے کے لیے تو وہ پیسے آپ لوگوں کو مل جائیں گے. لیکن اللہ کے بندو 1 سال گزر گیا اور تم نے قرآن نہیں اٹھایا ہے. اگر قرآن اٹھا لیتے تو آپ کی رقم اس میں موجود مل جاتی. میرے بھائی اتنے خوب تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ معصوم بچے جنہوں نے آج یہاں پروگرام میں شرکت کی ہے، مسابقے میں مقابلے میں شرکت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، سب کو پکا بہترین حافظ قرآن بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.